ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ماہ مئی کی آغاز میں بھارت نے جارحیت کی اور مملکت خداداد پاکستان کے خلاف شرانگیزی کی اور کئی حملے کیے۔ 10 مئی کی صبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت اور ہماری افواج نے فیصلہ کیا کہ اب اس جارحیت کا جواب دیں گے، اور الحمدللہ اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا، جو سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے ماخوذ ہے، اخذ کیا گیا ہے، اور جس کا مطلب ہے مضبوط سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور بھارتی جارحیت کے مقابلے میں افواج پاکستان، بالخصوص ہماری فضائیہ کے ہمارے آفیسرز نے اور ہمارے پائلٹس نے بہت عمدہ پرفارمنس دی اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اور مملکت خداداد کا دفاع ہوا، اور دنیا کے سامنے ہمارے پائلٹس کی مہارت بھی سامنے آ گئی۔ ساتھ ہی ہمارے سامنے آ گیا کہ اسرائیل پیچھے موجود ہے، اس نے ڈرونز بھی دیے بھارت کو ہمارے خلاف حملہ کرنے کے لیے، اور ایک ابلیسی اتحاد ثلاثہ، جی اسرائیل، امریکہ اور بھارت، یہ گٹھ جوڑ ہے جو مملکت خداداد پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اسرائیل جانتا ہے کہ پاکستان اس کا نظریاتی دشمن ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا، علاج پہلے اللہ پیدا فرما دیتے، بیماری بعد میں آتی، علاج دریافت کرنا پڑتا ہے۔ بھارت کے حملوں کے نتیجے میں یہ بات واضح ہے کہ پیچھے اسرائیل بھی موجود ہے۔ اس اسرائیل کے بارے میں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اسرائیل ایک بیماری، ایک ناسور ہے جو 1948 میں قائم ہوا دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر، اور پاکستان اس کا علاج ہے جو پہلے اللہ نے قائم کیا 1947 میں۔ یاد رہے کہ امریکہ بیچ میں کودا اور یہ وقتی طور پہ سیز فائر کا معاملہ ہوا، لیکن بھارتی بہت عیار اور ہندو بڑے چالاک لوگ قسم کے ہیں، اور ہمیں ان چالاکیوں اور عیاریوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جو تمہارے پاس استطاعت ہے تم جنگی تیاری رکھو، ہمیں تیاری رکھنی ہوگی۔ البتہ ہم نے قرآن پاک سے یہ الفاظ بھی بنیان مرصوص، تو ہمارے سیکولر اور لبرل حضرات کو بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ریاست سے دین کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ریاست کے سربراہوں نے، یہ ریاست کی قیادت نے اور افواج نے قرآن پاک سے آپریشن کا نام بنیان مرصوص لیا، اور صبح کا وقت مصنون وقت معین کیا گیا، تو ریاست کا دین سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ البتہ باہر کی جارحیت کے خلاف تو ہم مضبوط ہو گئے، ہمیں اندرونی استحکام کی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ یاد رہے یہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کی زبانیں الگ اور برادریاں الگ، قبیلے الگ، کھانے پینے کے اعتبار الگ، ڈریس کوڈ الگ ہیں، ہم سب کو جوڑنے والی شے پاکستان۔ کیوں لیا تھا ہم نے پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر بڑے مسائل ہیں، بلوچستان کی کیفیت، KPK کی کیفیت، آپس میں نفرتوں کا معاملہ، ہم نے ماضی میں امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے بھائیوں کو ناراض کیا، ان ناراضیوں کو دور کرنا ہوگا، ان کا ازالہ کرنا ہوگا، اور ریاستی ادارے ہوں، عسکری ادارے ہوں، وہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کریں، بھرپور انہوں نے ادا کی، اسی پر وہ فوکس کریں، سیاسی معاملات کو سیاسی روح کے مطابق عوامی مینڈیٹ کا خیال رکھتے ہوئے چلنے دیں۔ البتہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے نام پر ملک لیا، ہمیں جوڑنے والی شے اسلام، اور ہمیں عزت ملے گی اسلام سے، اور ہمیں نصرت ملے گی تو اسلام کے نفاذ کی وجہ سے۔ ہم نے دین کا نام تو لیا لیکن دین قائم نہ کیا، سود کا دھندا جاری رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں کہ جاری ہے یہ جنگ، بے حیائی کا طوفان ہے، ٹرانسجینڈر کے نام سے ہم جس پرستی کے راستوں کو کھولا گیا، اور 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندی لگانے کی باتیں، شریعت کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہمیں توبہ کرنی، اور ہماری اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے نفاذ کا معاملہ۔ قرآن پاک میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو کہ تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ تو سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پر ہمیں بنیان مرصوص اگر پاکستان کو بنانا ہے تو شریعت کے نفاذ کی طرف بڑھنا ہوگا، جس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر۔ اللہ حکمرانوں کو، مقتدر طبقات کو اور ہم سب کو نفاذ دین کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، تبھی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com